حماس ہے. امریکہ کے انتخابات, الیکشن کی نائٹ تو مفلس کی رات کی طرح طویل ہوتی جا رہی ہے. جو کام جو ہے وہ بدھ کی شام تک ہونا تھا وہ جمعہ گزر کے, اور جمعے پہ جمعہ گزرتا جا رہا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا غلام محمد پوچھا تیزاب والے, کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اور کیا اس سے آپ نتائج نکال رہے ہیں؟ نتائج تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بائیڈن پیچھے ہیں, وہ بائیڈن پھر آگے آ گئے, وہ میلنگ ووٹ سے, یہ ساری باتیں تو ہم نے سن لی, سب نے سن لی. اچھا, اب الیکشن ریزلٹس اگر آپ کو مجبور کر دیا جائے کہ نہیں یار کچھ تو بتاؤ کیا لگ رہا ہے, تمہاری دانش میں کیا ہو رہا ہے, تو ہم کہیں گے کہ بائیڈن جیتتا نظر آ رہا ہے. میلنگ ووٹس, اور پھر وہ ایک پیٹرن بن گیا, اور پھر وہ مسلسل اس کو کہیں 80% ان میں سے دے رہا ہے میلنگ ووٹس میں سے, کہیں وہ 66% دے رہا ہے. وہ مسلسل آگے آتے آتے حتیٰ کہ وہ پینسلوینیا میں آگے نکل گیا, جہاں 6 لاکھ کی لیڈ سے بات شروع ہوئی تھی, بالکل اور نیرو ہوتا گیا حتیٰ کہ وہ آگے چلا گیا. اسی طرح جارجیا میں ہوا, ایریزونا وہ جیت گیا, نواڈا رہ گیا. لیکن اگر وہ وسکونسن میں یہی ہوا ہے, اور دوسری کیا تھی مشیگن صاحب, تو وہاں پر 1016 الیکٹرل کالجز. تو اب بائیڈن جیتا نظر آ رہا ہے. لیکن اس میں پہلو بہت سے ہیں. یہ اب آپ جیت اور ہار سے ذرا بے نیاز ہو کر بھی دیکھیں تو ہو کیا رہا ہے وہاں, اس ملک میں ہوا کیا. ایک دوست نے کہا یار یہ تو فیلڈ اسٹیٹ لگ رہی ہے. میں نے کہا نہیں, اس کے الٹ, یعنی اتنے عجیب و غریب آدمی کے سربراہ ہونے کے باوجود اور جو وہاں پر گفتگو اس نے فرمائی ہے اس سب کے باوجود وہاں پر ادارے جو ہیں وہ کھڑے ہیں, لوگ کھڑے ہیں, اور وہ اس کو, یعنی آپ یہ دیکھیے کہ ریپبلکنس ہیں سارے اس اسٹیٹ میں, جارجیا میں, جو کاؤنٹنگ کر رہے ہیں, جو الیکشن گورنر, وہ سب کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ سسٹم ہے, اس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں. ریپبلکنز وغیرہ رہ گئے پیچھے, پارٹی دھڑے بندی رہ گئی پیچھے, یہ امریکہ کا مسئلہ ہے, ہم ایک سسٹم ہے, ہم اسے فالو کر رہے ہیں. ہاں, میرے خیال میں جو بدنصیبی ایٹ دی ٹرن آف دی سینچری ہم پہ اتری 9/11 سے پہلے شروع ہو گئی تھی. بش اور الگور کا جو الیکشن ہے, ظاہر ہے آپ کو یاد ہے بہت اچھی طرح سے, وہ سر سے لمبا کھینچا اور وہ لیگل رینکنگ میں گئے, اور وہ یاد ہوگا آپ کو جو کاغذ کے ڈاٹس پنچ کیے جانا تھے, اور وہ لیکن جو اس میں خرابی پیدا ہوئی میری رائے میں وہ یہ ہے کہ سرد جنگ ختم ہو گئی تھی. ہم نے جو سرد جنگ کا اسلحہ تھا اس سے ہم نے مصرف نہیں کیا. اور جب میں اسلحہ کہتا ہوں تو اس سے میری مراد توپیں اور آپ گوزے نہیں ہیں. وہ جو سیاسی عمل کے لیے ہم نے قابل قبول اقدار, رویے اور پالیسیز اور جو ٹیکٹکس, جو کنڈے ہم نے سرد جنگ کی مارا ماری میں, کشمکش میں دریافت کیے تھے, آزمائے تھے, ہم ان کے ساتھ پوسٹ کولڈ وار ورلڈ میں جانا چاہتے ہیں. ایک طرف ہم یہ کہہ رہے تھے کہ لبرل ڈیموکریسی جیت گئی ہے, اور دوسری طرف ہم یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بائی پولر ورلڈ اب یونیپولر ہو گئی ہے. اگر دنیا یونیپولر ہے تو پھر لبرل ڈیموکریسی کا نفی ہو گئی, بنیادی اصول ہوگی نا بابو جی. یہ ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیے, جہاں میری بات لمبی ہوگی مجھے بتا دیجیے, کیونکہ میں تھوڑا سا خوش ہوں. میں اس سے خوشی کر ہم نے اپنی زندگیوں میں 88 سے 92 تک کے 4 برس دیکھے. میں ایک نئی اسپرنگ کی ابتدا دیکھ رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ اس کا اثر صرف امریکہ تک نہیں رہے گا. ہم تو کسی گنتی میں نہیں ہیں نا, ہم کا شامل ہے نہ کھلنے میں نہ مٹھانے میں. ہمیں تو بھیک مانگنا ہے, قرضہ دے دو یا خیرات دے دو, تو ہم کرتے رہیں گے فورسیبل فیوچر تک. لیکن اس کے اثرات انڈیا پہ آئیں گے, کیونکہ پس منظر, تنازل اور لوکیل کی کچھ فرق کے ساتھ مودی صاحب ٹرمپ سے ڈفرینٹ نہیں ہیں.
और ये जो ट्रम्प और पुतिन का मामला चल रहे थे, इसेंशली डीएनए दोनों का एक है। एक और जो यूरोप में अल्ट्रा राइट विंग दाएं बाजू की इंतहापसंद कौमपरस्ती, दूसरों से बेगानगी और पैरोकियल अप्रोच, अंदर की तरफ देखने वाली, टू दी अटर इंडिफरेंस ऑफ द ह्यूमैनिटी एट लार्ज, दैट इज नॉट द एसेंस ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अगर अमेरिका में मर्द गोरा को बालादस्ती ही हासिल होना है जमहूरियत के नाम पे, अगर इंडिया में तादाद के जोर पे हिंदुत्व कायम करना है, तो फिर वह जमहूरियत तो नहीं हुई ना प्यारे। इस बात को आपने जो बात करते बहुत जाना बात कर दी, मरकजी नुकता आपने बता दी। मैं इस बात इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रम्प का हारना और ट्रम्प का जीतना दोनों सूरतों में एक बात तो नजर आ गई ना कि ट्रम्प की हमायत में पहले से ज्यादा वोट पड़ रहा है। और वोट किसका है? अफ्रीकन अमेरिकन का, औरतों का, लैटिनोस का, ब्लैक्स का, और इनकी बात करते हुए जो उसमें से सबसे सिग्निफिकेंट कंपोनेंट है वो है तालीम याफ्ता तबका। इस सबब्स के अमेरिकियों ने वोट अब भी उसी को दिया है। मैं अब बात जो करने लगा था कि एक तरफ तो ये इंतहाई तशवीशनाक बात होगी कि दुनिया की शक्ल यानी अमेरिका की शक्ल देखिए, दूसरी तरफ जिस तरह आपने कहा ना कि ट्रम्प का हारना जो है वो एक्टिवली भी नजर आएगा हमें, लेकिन सिंबॉलिकली भी ये एक तरह से जहालत की हार, तंग नजरी की हार और एक जिस तरह बेहिसी की हार और पोस्ट ट्रूथ जो एक कैंपेन वो हार, उसकी हार होगी। एग्जैक्टली। तो आपने मोदी का नाम लिया, बिल्कुल ठीक लिया, और हम कुछ नाम लेने से जरा हिचकिचाते भाई आपको बताया मीर नियाजी ने क्या कहा, उनका मेरे दिमाग को अजीब सी बात, कुछ बीमारी लाहक हो गई है, जहां मुकामी लोगों के नाम आते मेरा हाफत बाप तो हम बाहर रहते हैं, यानी दूसरे अपना फिलीपींस वाला, यानी और बात हंगरी वाला, आपने जैसे इशारा किया यूरोप, आप जहां जहां ये लोग एक खास तरह के ऊपर आए और उन्होंने पैरोकियलिज्म जिस तरह का भी था, चाहे वो हिंदुत्व का हो या वाइट सुप्रीमेसी का हो, जिस नाम पर भी हो रहा हो, उसको एक धचका, उनका इमाम था, उनका इमाम है सबसे बड़ी एक ताकत, और वहां से जब अनरीजनेबल तवाज़ुन की गुफ्तगू बिल्कुल किसी कौम को 6 कौमों को या 8 कौमों को या एक जो कॉमेट ऑफ नेशंस है उसके बारे में आप बेहुदा नाकाबिले शात लफ्ज़ कैसे बोल सकते हैं? आपने बोला, आपने मुझे दीवार उठाना थी, उसके बाद आप ये नहीं देख रहे कि जब फैमिलीज आर ब्रोकन एंड चिल्ड्रन आर क्राइंग एंड आप जा रहे हैं, माएं उधर जा रही हैं, हमने देखा, आपने भले कह दिया, और मैं आपका इशारा आपको पता, मैं तो मुझे तो सिखाया गया है बड़ों का इशारा सुनना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद मैं कहूँगा कि इसके कुछ ना कुछ असरात सरजमीन बाकी भी आएंगे, बिल्कुल आएंगे। आप इंसुलेशन में प्रश्न लेके नहीं चल सकते। आप एक तरफ आप एंगेजमेंट मांगे इंटरनेशनल कम्युनिटी, और दूसरी तरफ आप इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को, जो दरअसल हमारी रियासत की, हमारे अपने शहरियों के साथ बटपट, उसको हम टेम्पल पाम करते उसको रोनते हुए गुजर जाए, ये नहीं हो सकेगा। भाई मेरा तो दिल खुश हो गया जब उस बंदे ने, जैक पेपर नाम है ना उसका, जो CNN का एक एनालिस्ट है, उसने कहा मेरी माँ वहाँ रहती है फिलाडेल्फिया में, पेंसिल्वेनिया, शी इज इन लेट 70s, कोरोना कोविड का उसको अंदेशा है, उसने पोस्ट में अपना वोट भेजा है और उसका वोट अहम है। आपको पता मुझे कौन याद आया? मुझे पंडित नेहरू याद आया। 1950 दस्तूर इंडिया का बहस हो रही है, दस्तूर साजी समझी है, 22 ज़बानें पेश की गई कि ये हिंदुस्तान की कौमी ज़बानें हैं, उसमें उर्दू भी शामिल थी। तो एक साहब होते थे पंत साहब, पंत सीख के दूसरा नाम था,
مجھے ان کا بٹ ہی واز اے ویری سینئر کانگریس سائٹ لیڈر اینڈ سپوزٹلی این ایل آف سردار پٹیل. تو انہوں نے کہا اٹھ کے کہ اب یہ اردو یہاں پہ کیا کر رہی ہے, یہ کس بات ہے. پنڈت نہرو اٹھے, انہوں نے کہا کہ میری ماں کس بان, میں الہ آباد سے آیا ہوں, میری ماں اردو بولتی ہے, اردو ہوگی. لیڈرشپ کا کام جوڑنا ہے. ایک بڑی مفاہمت میں ڈیموکریسی کام نہیں کر سکتی اگر ہم انکلوژن کے پرنسپل کی عزت نہیں کرتے. یہاں پہ مجھے بات یاد آئی, لیکن ذرا ہٹیلی بات ہے ویسے. اپنے جان ایریا جی کہتے ہیں جب پاکستان آیا تو ہم وہاں پر لڑتے تھے اردو کے لیے, اردو کی حمایت میں جلسے کرنے ہم نے اور تقریریں کرنی. جب میں یہاں آیا تو میں نے ریلوے اسٹیشن پہ اتر کے دیکھا کہ سب بول اردو, یہاں ہندی بھی ہونی چاہیے. دیکھیے آپ جو آپ نے کہا نا انکلوژن, وہ میراث کا, انسانی میراث کا حصہ ہے. اس زبان میں مائیں روئی ہیں, بچے ہنسے ہیں. کیسے کسی زبان کو جو ہے ڈسمس کیا جا سکتا ہے, کیسے کسی فیس کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے. جب ہم کہتے ہیں عقیدے کی آزادی ہے, زبان کی آزادی ہے, ثقافت کو اپنانے کی آزادی ہے, تو وی ہیو ٹو ایکسٹینڈ رسپیکٹ. اور یہ اس کی نفی کر رہا تھا وہ شخص جو یہ کہتا تھا کہ میرے پاس ایٹم بم کا بٹن ہے اینڈ ورکس ایز ویل. مائی گڈنس, آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ آپ کروڑوں انسانوں کی موت کے بارے میں لفظ بول رہے ہیں. اب جہالتی انتہا ہے. یا یہ کہ آپ کا یہ کہنا کہ جن جھنڈوں میں جائے ہم, نہ ہمیں کلائمیٹ کی کوئی پرواہ ہے, نہ ہمیں انوائرمنٹ کے. اب دراصل تو آپ غریب غربا امریکیوں کو گڈ ونگ کر کے دراصل تو آپ بڑے کارخانے والوں کو فائدہ پہنچا رہے. یہی کی بات دنیا میں یہی ہو رہا, اور یہ ڈیموکریسی نہیں ہے. یہ کہاں کی ڈیموکریسی؟ یعنی آپ اس نعرے پر جب لوگوں کو انکلوسو نہیں رہتے کسی بنا پر بھی, تو یہ جیسے ابھی ہمارے ایک اب نے مجھے توجہ دلائی تھی جب ہم یہ کہیں, گلگت میں بھی اس پہ بات ہوئی کہ جو لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں ان کا گھیراؤ کیا جائے, تو آپ کو یہ بات پسند نہیں آئی. حالانکہ آپ ان قوتوں کو اس وقت سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں یہ ذرا آپ کے نقطۂ نظر سے اتفاق کرتے ہیں اس وقت. تو لیکن آپ کو جو بات پسند نہیں آئی وہ نہیں آئی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک بنیادی اصول کی نفی ہو رہی ہے. اسی سے جڑی ہوئی بات میں آپ سے مکمل اتفاق کرتا ہوں. بلوچستان کے بارے میں آپ نے جو فرمایا ہے, راولپنڈی سے پنجاب کے وزیر جیل خانہ جات, جیسے کیا پنجاب کو جیل خانہ جات کی بھی ضرورت ہے؟ جو کل تک یہ تو بھائی بڑا بندی خانہ بنا دیا آپ نے. اگر عقل, شعور, تہذیب, وزاداری, اقدار اور مساوات اور انسانوں کی فلاح ترقی یہ کوئی اصول ضابطے نہیں ہیں, تو بندی خانہ ہے. وہاں سے تشریف لانے والے 2 دن پہلے تک پنجاب کے جو وزیر اطلاعات تھے فیاض الحسن چوہان صاحب, انہوں نے فرمایا ہے کہ میں پنجابی ازم پہ لانگ یا کچھ اس طرح کا کچھ سب جس فیکٹر نے کہا ہے. اب اس پہ آپ کو میرا جو نقطہ نظر ہے وہ بڑا واضح ہے. میں زبان کی سیاست نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں یہ تقسیم کرتی ہے. زبانوں پر الجھتے دوستوں کو کون سمجھائے, زبانوں پر الجھتے دوستوں کو کون سمجھائے. محبت کی زبان ممتاز ہے ساری زبانوں سے. کیا بات, محبت کی زبان ممتاز ساری زبانوں سے. نہ کوئی زبان سپیریئر ہے نہ انفیریئر ہے. اگر اس زبان میں امن کی, محبت کی اور انسانیت نوازی کی بات ہو رہی ہے تو وہ اچھی. پنجابی کے بعد اب وہ کل جوس نکالنا چاہ رہے ہیں لاہور والے, میں تو نہیں اس جوس میں جا سکتا کیونکہ میری رائے وہ زبان کے معاملے میں مختلف ہے. بٹ ان پرنسپل آئی وڈ سے کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں. آپ یہ دراصل اصل میں فیاض الحسن چوہان نہیں بول رہے, اس کے پیچھے وہ ذہن بول رہا ہے جو پاکستان کے رہنے والوں کی کو کہتا ہے کہ اپنی شناخت مٹا کے آؤ. پاکستان کا شہری ہونے کے لیے ہمیں اپنی لسانی, نسلی, ثقافتی
مذہبی شناخت چھوڑنے کی ضرورت نہیں. وی آر فرسٹ اینڈ فورموسٹ پاکستانیز بٹ ود ریسپیکٹ ٹو آور آئیڈینٹی. یہ کہاں سے ہمارے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مضبوط وفاق ہوگا, اس کا تقاضا یہ ہے اسے جوڑنے کے, ایک قوم بننے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی اپنی زبانیں چھوڑ دو یا اپنے دوسری جو شناختیں ہیں, ہاں, اپنی ثقافتیں ہیں, ان کو چھوڑ دو. ارے بھائی وہ یہ آپ کی مضبوطی ہے, یہ آپ کی کمزوری نہیں ہے. میں آپ کو یاد دلاؤں, ملک کیجیے گا اگر میں غلطی کروں, 7 جولائی تھا 2005 جب لنڈن اٹیکس ہوئے. جی ہاں, غالباً اسپین گئے ہوئے تھے ٹونی بلیئر صاحب, ٹونی بلیئر ملک سے باہر تھے. اطلاع ملی کہ 50 سے زائد لوگ جو ہے تو ٹرینوں میں, بس میں اس طرح سے معاملات ہوئے ہیں. جب وہ اترے تو اب سے اسٹوڈنٹ پڑھا ہوں, سلائٹلی جسے کہتے ہیں نا اینشیس تھا کہ اب یہ کیا کہیں گے, کیونکہ شہرت تو آپ کو پتا ہے ان کی بھی عراق وغیرہ. جو پہلا ہی لفظ بولا, پہلا ہی جو بیان دیا ایئرپورٹ ہی پہ, پتا کیا تھا, ہم اپنی ڈائیورسٹی کا احترام نہیں کریں. مرکزی نقطہ یہ ڈائیورسٹی جو ہے یہ قوم کو توانائی فراہم کرتی ہے, اور وہ جو مصنوعی طور پہ دی ہوئی یک رنگی ہے وہ قبرستان کی قطعوں میں یک رنگی توڑی ہے منصور علی شاہ نے, توڑی ہے بھائی. یک رنگی توڑی ہے مقبول باقر صاحب نے, اور یحییٰ آفریدی نے توڑی ہے, اور ان سے پہلے جو ہے وہ اس بندے نے بھی توڑی جس کا نام فائز عیسیٰ. جی, اسی فیصلے کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ جو اختلافی نوٹ ہیں وہ بھی ویسے تو اختلافی نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ اس طرح کے نوٹ ہمیشہ اختلافی ہی رہتے ہیں, یہ تو اب مرکزی فیصلے ہونے چاہیے. لیکن بہرحال انہوں نے جو فیصلہ دیا ہے بڑی دلچسپی سے, وہ تمام نہ صرف لائرس کمیونٹی بلکہ پاکستان میں بھی دلچسپی سے اسے دیکھا ہے. ایک مزید اشارہ ملا ہے ہمیں کہ دیکھو بھائی, ریاست چلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ ریاست چلا رہے ہیں, یہ نہ چلائیے. آپ نے, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک صاحب کی یا ایک ایجنسی کی تحقیقات کی جائیں کہ انہوں نے یہ رول کیوں ادا کیا, آپ نے نہیں کی. دوبارہ اس ایجنسی کو انوالو کر کے ایک ایسا کام کیا گیا جس پہ اب جج صاحبان کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا آپ نے کیوں کیا, یہ غیر قانونی کام کیا ہے. آپ جس بندے نے اس ایجنسی کے بارے میں فیصلہ دیا ہے, آپ اس ایجنسی کو اسی کے معاملات کی تحقیق پہ لگا رہے ہیں. یعنی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ غرفہ تماشا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ تب ہوتا ہے جب ریاست کے, قوم کے کسی حصے کو یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وی آر ابو اکاؤنٹیبلٹی, امپیونٹی. افسوس, اور یہ جو امپیونٹی کا تصور ہے, جب ہم جواب دہی کہتے ہیں تو جواب دہی تو اکراس دی بورڈ ہوگی, اکراس دی ٹیبل ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہو تو آپ کہیں کہ ہم درون خانہ کریں گے, اور میری اکاؤنٹیبلٹی آپ سارے بازار کرنا چاہتے ہیں, اور میرے نمائندوں کی اکاؤنٹیبلٹی آپ چوک میں, گلی میں اور چوراہے میں کرنا چاہتے ہیں. یہ غلط ہے. میری رائے میں میجر اسٹیپ لیا گیا ہے. اگرچہ ہمارے بھائی یہ جو ہے نا ہماری تاریخ, یہ ایسی دھوپ چھاؤں ہے. وہ جو فیصلہ نے کہا نا کہ ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیرا ہے. جس بار خدا آئی سمجھے کے باہر آئی, اس بار خدا آئی سمجھے کہ باہر آئی. ایک ایسی سینڈوچ کیفیت ہے کہ ہم سوچنے لگتے ہیں کہ یہ جمہوریت کا چارٹر, میثاق جمہوریت, یہ ہماری سیاسی قیادت کی بلوغت کی بنیاد رکھے گا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آگے میمو گیٹ آتا ہے, لڑک گئے. آگے سینٹ کے الیکشن آتے ہیں, ہم لوگ تو سامنے لڑک گئے. ہم نے جو ہے وہ کیری لوگر پہ, ہم نے این آر او پہ, ہم نے کیا کیا, ہم نے ڈیکٹ پورے 10 سال کام کرایا کرتے, اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا, ہم نے اس سے زیادہ گہرے گڑھ میں جا کے دہائیوں پہ
اچھا جی، سب سے اہم جو اس کے گوشے ہیں جی میلس، یس میلس لکھا ہے، میلس لکھا ہے. میلس لکھا ہے کن کی؟ جو آپ کے سربراہ ترین لوگ ہیں اس وقت، یعنی حکومتی طور صدر. جی بالکل. صدر سے شروع ہوئے وزیر اعظم، نیچے جو ہوا ایسٹ ریکوری کو کون سا ہونا تھا؟ شہزاد صاحب، شہزاد اکبر صاحب. فروغ وہ نصیر ویسے آپ صاحب. ان کو حنیف راہی ہی سمجھا. ذرا تھوڑی وہ ذرا کپڑے ان کا ٹیسٹ بہتر ہے ڈریسنگ کا، ورنہ وہ حنیف راہی ہیں لیگل فیٹرنیٹی کے. اسی طرح فروغ نسیم صاحب. اگر یہ فروغ ہے تو انقباض کیا ہوگا؟ اگر یہ نسیم ہے تو سلسل کسے کہتے ہیں؟ بالکل صحیح، آپ نے اچھے دونوں تضادات ہمارے سامنے پیش کر دیے. تو وہ فیصلہ جو ہے وہ ریونج کے لیے انہوں نے یہ کیا، یہ الفاظ ہیں اس کے، ریونج کیا ہوا ہے، یہ بدنام کرنے کی کوشش ہے، یہ کسی اور وجہ سے ان کو یہ پکڑ کے گھسیٹا گیا اس معاملے میں، اس میں میلس ہے. یعنی اس سے صاف فیصلہ تو نہیں لکھا جا سکتا. مجھے یہ بتائیے کہ حکومتی سطح پہ، ایگزیکٹو کی سطح پہ رد عمل کوئی دیکھا آپ نے؟ کیا رد عمل؟ آپ مجھے اور ایونٹس بتائیے. 10 ایونٹس آپ کے سامنے گزرے ہیں، آپ نے کسی پر دیکھا؟ آپ نے وزیر اعظم کا بیان سنا کچھ کہ آئی جی کی وہ رپورٹ آنی تھی سندھ والی، وہ کہاں گئی؟ کسی نے وہ رپورٹ کو تو چھوڑی، اس سارے قصے میں وہ غائب ہیں. آپ نے 80,000 بندوں کے کمانڈر کو مبینہ طور پہ گھر سے اٹھا لیا. لیکن میں اس کی توقع اس لیے نہیں کرتا کہ اگر وزیر اعظم صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صحافی مطیع اللہ جان چند گھنٹوں کے لیے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، کیسے لینا دینا نہیں ہے بھائی، آپ وزیر اعظم ہیں. ایک آپ کے ایک شہری کو اس کی آزادی سے آربیٹریلی فورسبلی محروم کیا گیا ہے، اب تو نہیں آنی چاہیے چند گھنٹوں کے چند گھنٹوں کے لیے. وہاں خود انہوں نے 20-25 منٹ تو گزارے تھے نا پنجاب یونیورسٹی میں ایک موب میں. ابھی وہ پبلک میں تھے، ابھی وہ پبلک میں تھے. ایک بندہ اس کو ریاست کی طاقت غائب کر دے. یعنی میں اس کی ایکسٹریم مثال دوں، یہ جو موٹر وے پر لاہور کے واقعہ ہوا تھا وہ خاتون والا، تو کیا اس پر ہم یہ کامنٹ کریں کہ کچھ گھنٹے بعد واپس آ گئی؟ استغفر، یہ تو پستی کی انتہا ہے. بہرحال دیکھیے میں ابھی اس میں لمبے اشارے پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہمارے سیاسی مکالمے میں اس پہ حساسیت ہوتی تو فائز عیسیٰ کا فیض آباد بھرنے کے بارے میں فیصلہ بذات خود ہمیں خبردار کرتا. ہم اس سے ایک ساتھ آگے گئے. ٹھیک ہے، ابھی یہ فیصلہ آیا ہے. مجھے وہ جو آپ نے بات کہی نا محترمہ مریم نواز کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ ان کا گھیراؤ کرو. اچھا اب ہمارا ہم بات لپیٹتے ہیں. سیاسی کارکن جو ہے آخری بات کر رہے ہیں، وہ اپنے رہنماؤں سے یہ توقع کرتا ہے کہ وہ پولیٹیکلی کریکٹ نہیں. یہی بات الطاف حسین نے جلسہ عام میں کارکنوں سے کہہ کے ایم پی کی قیادت کے ساتھ شرکت کروایا پبلک. آپ نے بھی جان بھائی کا ذکر کیا. جان بھائی کا کیا قصور تھا جب انہیں مشاعرے میں پیٹا گیا سب کے سامنے کہ کار ایک مشاعرے کے اندر لائی جا رہی ہے اسٹیج تک. آپ ایک شاعر کا احترام نہیں کر سکتے تو آپ میرے جیسے خاموش اور بے زبان شاعری کا تحفظ کیسے کریں گے؟ اور اگر محترمہ مریم نواز اب احساس نہیں ہے کہ سیاسی اختلاف کے ڈھب ہوتے ہیں. میاں نواز شریف نے اور کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا؟ انہوں نے 30 برس میں گوال منڈی کی زبان کھول دی. میں گوال منڈی کو برا نہیں کہہ رہا، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ گوال منڈی کے غریب کوچے میں بولی جانے والی زبان اور ہوتی ہے. اور قوم سے گفتگو کرنے کے لیے ایک اور زبان استعمال کی جاتی ہے. ہماری باتیں تو بہت سی ہیں اور ہم تو گپ اعلی ٹاپ پہ کھائے یہ چلتی جائے گی، لیکن ہمیں اس وقت گفتگو نہیں روکنی پڑے گی. دوبارہ مست ماحول میں چلنا ہے، یہی مست ماحول چلنا ہے. بہت شکریہ.